کل رات مجھے کال آئی، پہلے میرے انسٹاگرام پہ میسج آیا کہ جی میں اپنی کوئی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور اگر آپ میری شناخت کو چھپا کر اس چیز کو سامنے لا سکیں تو یہ معاشرے کے لیے اچھا ہے۔ میں نے اپنا نمبر دیا، انہوں نے کال پہ پوری بات کہانی سنائی۔ کہانی کچھ یوں تھی کہ وہ خاتون اس وقت اپنے مڈ فورٹیز یا لیٹ فورٹیز میں کراچی کے علاقے میں رہتی ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ میری ہائٹ اچھی تھی، خوبصورت تھی، تو بچپن سے مجھے بڑے لاڈ سے رکھا گیا۔ ایک ہی بیٹی تھی، مجھ سے دو بڑے بھائی ہیں، ایک 10 سال بڑے، ایک 15 سال بڑے ہیں، تو وہ بھی بڑا لاڈ پیار کرتے تھے کیونکہ ڈفرینس بہت تھا۔ والد صاحب کا جلدی انتقال ہو گیا، والدہ نے ہر رشتہ یہ کہہ کے منع کر دیا کہ نہیں جی ہم تو ملک سے باہر نہیں بھیجیں گے۔ پھر اگر پاکستان کے اچھے رشتے آتے تھے تو نہیں جی یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، کرتے کرتے جی اس لڑکی کی عمر جو شادی کی ہوتی ہے وہ نکال دی گئی، 40 کے قریب آ گئیں۔ اور اب سے کوئی 6-8 سال پہلے ایک بینک مینیجر سے ان کی شادی کی گئی۔ وہ رشتہ یوں آیا کہ ان کی والدہ اپنے شوہر کی پینشن کے لیے اور باقی اکاؤنٹ مینٹین کرنے کے لیے ایک بینک میں جایا کرتی تھیں۔ وہاں ان کے ساتھ ان کی بیٹی، جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، جن سے میری فون پہ بات بھی ہوئی، وہ بھی جاتی تھیں۔ یار پتہ خوش شکل تھیں، گو کہ ایج نکل چکی تھی، تو اس بینک مینیجر نے ان کی والدہ سے بات کرنے کی کوشش کی، اور پھر بات آگے بڑھی، کرتے کراتے جی شادی ہو گئی۔ اس میں بیچ میں اور ڈیٹیلز ہیں وہ میں شیئر نہیں کر رہا جی۔ فیملی ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ لکھنؤ سے مائگریٹ کر کے آئے تھے، کراچی کی فیملی تھی، اور یہ جو صاحب تھے جن سے شادی ہوئی ہے، ان کی پہلے سے ایک شادی ہو چکی تھی، اس سے ایک بچہ تھا جو ان کی بیگم کا پہلے شوہر سے تھا، اور انہوں نے ان سے شادی کی، یعنی کہ اس لڑکی نے کوئی گھر نہیں توڑا تھا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی میری اس سے نہیں بن پا رہی ہے، اور میں نے ویسے بھی شادی کو کنٹینیو نہیں کرنا، اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سکھر سے ان صاحب کا تعلق تھا، سندھی سپیکنگ تھے، اور انہوں نے شادی کے بعد اس لڑکی کو ایک الگ فلیٹ میں رکھا، اور ان کی اچھی زندگی شروع ہو گئی۔ لیکن اس کے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو لڑکی کے دو بھائی تھے بڑے، وہ کہہ رہے تھے بھائی یہ سندھی لوگ ہیں اور ہم ان کے ساتھ نہیں کرتے رشتہ، اور دیکھ لینا تمہارا رشتہ ٹوٹ جائے گا، اور پھر ٹوٹ جائے تو ہمارے گھر واپس مت آنا۔ ماں نے بھی ظاہر بات ہے پھر بیٹوں کے آگے سرنڈر کیا۔ اچھا، یہ لڑکی کے بارے میں تھوڑا اور یوں بتا دوں کہ اس نے پچھلے 10-12 سال میں علاقے میں کوچنگ کرتی تھی، بچوں ٹیوشن پڑھاتی تھی، اور کیونکہ پڑھی لکھی تھی، اور جب بھی یہ باہر جانے کی بات کرتی تھی کہ میں جاب کرنا چاہتی ہوں، تو اس کے ایک ماموں تھے جن کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو وہ ایک پرٹیکولر اماؤنٹ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر چکے تھے کہ صحیح ہے، آپ اس سے جو انٹرسٹ آ رہا ہے مہینے کا، 6 مہینے کا جو بھی آ رہا ہے، آپ اس سے اپنا چلاؤ، اس سے زیادہ کیا تنخواہ مل جائے گی۔ ان شارٹ یہ کہ اس کو نہ بھائیوں نے گھر سے نکلنے دیا، ماموں نے بھی گھر سے نہیں نکلنے دیا۔ پھر ماں تو ان سب رشتوں کے آگے سرنڈر کر ہی دیتی تھی، باپ تھا نہیں، لڑکی خوبصورت تھی، لیٹ ایج میں شادی کی تھی، اور اکاؤنٹ میں اس کے اچھے خاصے پیسے تھے۔ اچھا، جب اس لڑکی کی ان صاحب سے شادی ہوئی جو بینک مینیجر بتا رہا ہوں میں آپ کو، تو ان خاتون کا بتانا یہ ہے کہ میرے جو سسرال والے تھے، گو کہ ان کا پولیٹیکلی بھی کچھ لنکس تھے۔ میں جب سکھر جاتی تھی تو مجھے اندازہ ہوتا تھا، لیکن اس کے جتنے بھائی تھے وہ میری بہت رسپیکٹ کرتے تھے، اور ان کے بارے میں کچھ چیزیں مشہور بھی تھیں کہ وہ ڈرنک کرتے ہیں اور فلانا، لیکن کہہ رہی مجھے اتنی رسپیکٹ دیتے تھے کہ مجھے پتہ لگا کہ واقعی میں اگر عورت کی عزت سیکھنی ہے تو سندھیوں سے سیکھیں۔ تو بہرحال کچھ دنوں بعد کچھ یوں ہوا کہ اس لڑکی کی ساس نے، کیونکہ اس کو پتا تھا اس لڑکی کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں ماموں کے دیے ہوئے، اور ویسے بھی اپنے ٹیوشن سے پچھلے 10-12 سال میں اس نے کافی مال سونا وغیرہ بنا لیا تھا، تو تھوڑے تھوڑے پیسے مانگنا شروع کر دیے کہ جی 5 لاکھ دے دیں، 2 لاکھ دے دیں، تمہارے شوہر پر ہی قرضہ ہے وہ اتر جائے گا۔ تو اس نے کچھ اماؤنٹ ٹرانسفر کیے۔ اب ان کی کوئی اولاد نہیں ہو پا رہی تھی، اب اوور ایج شادی تھی یا کیا مسائل تھے، تو اس نے اپنی جیب سے ہی، اپنے پلے سے ہی 7-8 لاکھ روپے فرٹیلیٹی سینٹرز اور باقی جگہوں پہ جا کے کہ مجھ پر جو یہ ٹیگ لگ گیا ہے کہ میں اولاد نہیں کر سکتی، یہ کسی طرح ہٹے، تو اس نے بہت علاج کرانے کی کوشش کی کہ اولاد ہو جائے تو میں بھی مصروف ہو جاؤں۔ لیکن اس کمی کو لے کے جو ہماری سوسائٹی میں کمی کہلاتی ہے، اس کو نقص بنا دیا گیا۔ اس کا شوہر اخلاق کا اچھا آدمی تھا، لیکن وہ کہتی ہے مجھے شک تھا کہ وہ ڈرنک کرتا ہے۔ ایک دن کیا ہوا، وہ تھوڑا ڈرنک تھا، وہ آیا، یہ لوگ گھر پہ اکیلے تھے، ان کی کیا بحث ہوئی کیا نہیں ہوئی، اور اس نے کسی طریقے سے بات چھیڑ دی کہ تم تو مجھے اولاد بھی نہیں دے سکتی۔ تو اس نے صرف ایک جملہ یہ کہہ دیا جس کو بولتی ہے کہ میں اس چیز کو ریگریٹ کرتی ہوں۔ اس نے بولا کہ ہو سکتا ہے بھائی تم نہ مرد ہو۔ اب یہ جملہ واقعی میں بہت بڑا تھا کسی بھی مرد کے لیے، اور اس نے، ان خاتون کا کہنا ہے کہ سننے کے بعد ہاتھ اٹھایا، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد جب میں زیادہ لاؤڈ ہوئی کہ مجھے اس کو لگا کہ مجھے جان سے ہی مار دے گا،
تو یہ لاؤڈ ہونے لگی تو اس نے بولا کہ تم محلے والوں کو جو سنانا چاہ رہی ہو، اور اس نے کھڑے کھڑے طلاق دے دی، 3 الفاظ کہہ دیے. اب اس میں بہت سے لوگ یہ لکھیں گے جی ایک دفعہ میں 3 طلاق ہوتی ہیں، نہیں ہوتی، لیکن ہمارے یہاں کلچر یہ ہے کہ جی طلاق ہو گئی. اس نے اپنے گھر میں فون کیا اور پھر اس نے اس کو بولا کہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں یہاں سے چلے جائیں. اس کو گھر سے نکال دیا. یہ واپس آیا کہ مجھے کپڑے دے دو، میں بس تو کوئی رہنے کی بھی جگہ نہیں، سکھر کا تو راستہ بھی 8-10 گھنٹے کا ہے، میں کہاں جاؤں گا. اس نے ہوا یہ کہ اس بیچ میں اپنے ایک کزن تھی اس کو کال کی، پھر اپنے گھر میں 1-2 لوگوں کو کال کی. ان سب نے یہ کہا کہ جی ہم نے اتنی مہنگی گھڑی دی ہوئی ہے، وہ بھی اتروا لینا، کپڑے بھی مت دینا، تم نے جو اس کو پیسے ادھار دیے میں لے کے بھاگ جائے گا، یہ وہ. اس کے دماغ میں چیزیں چل رہی تھیں. اور وہی ہوا جب وہ اپنے پیسے تھوڑی 1-1.5 گھنٹے بعد دوبارہ آدھی رات ہو چکی تھی، آپس واپس آیا کہ بھائی میرے کپڑے تو دے دو، میں نیچے یہاں ڈرائیور اس کے جو کمرے جو کوارٹر بنے ہوئے وہاں سو جاؤں گا، لیکن میرے کپڑے دو، میں بس کچھ بھی نہیں ہے ایکسٹرا، میں صبح کیسے جاؤں گا. تو اس نے بولا کچھ بھی نہیں دوں گی، اور جو گھڑی پہنی ہوئی یہ بھی اتار دو. وہ سمجھ رہی تھی یہ کوئی لالچی انسان ہے، اس کے دماغ بنا دیا گیا تھا، تو اس نے وہ گھڑی بھی اتار کے دے دی. لیکن اس بیچ میں بتاؤں کہ جس دن اس نے گھڑی اتروا لی اور وہ شخص جس رات میں آدھی رات میں اس کو گھر سے نکال دیا اپنے کچھ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے، آپ یقین کیجئے اس کے اگلے دن اس شخص نے جس پر یہ ٹیگ لگا دیا تھا کہ یہ سندھی ہیں، یہ تو تمہیں کراچی والی ہو، تمہیں کھا جائیں گے، تمہارے سے ظلم کریں گے، تمہارا پیسہ کھا جائیں گے. اس نے اگلے دن 5, 8, 10 لاکھ روپے جتنے تھے وہ بھی واپس کیے، حق مہر کی رقم کے 2 لاکھ روپے تھے وہ بھی واپس کیے. اور اس کے بعد اس کو احساس ہوا کہ مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی. بہرحال اسی طریقے سے 1.5-2 مہینے ڈسکنیکشن رہا. اس نے کوشش کی کہ میں اپنے سسرال والے سے رابطہ کروں، وہ کوئی بات نہیں کر رہے تھے سیدھے منہ، اور اس سے رابطہ ہو نہیں پا رہا تھا. یہ ایک پریشر میں یوں بھی تھی کہ میرے اب گھر والے کہہ چکے ہیں کہ جی اگر راستہ اب یہ رشتہ ختم ہو، کیونکہ وہ کہتے تھے جی تم سندھی اسپیکنگ میں کر رہی ہو، تمہارا گھر نہیں بنے گا. تو وہ بھائیوں کے جملے، پھر ماں کا ان کا ہاں میں ہاں ملانا، اس کو اتنا یاد آ رہا تھا کہ اس نے بولا وہاں جانا تو فضول ہے، میں نہیں جا سکتی. اس بیچ میں اس نے ہم ان کے پرانے محلے میں ایک اس کے جاننے والے تھے، فیملی تھی، ان کے وہ ڈی ایس پی تھے، ان سے کہہ سن کے کسی طریقے سے اپنے شوہر کو ٹریس کروایا اور اس کو بلوایا، اور خود بھی وہاں پہنچی. تو اس نے اس دن بہت شاؤٹ کیا. اس کے شوہر نے اس کو اس طریقے سے لیا کہ تم نے پولیس میرے اوپر بلوائی ہے، تم نے پولیس میں کمپلین کی ہے. حالانکہ اس لڑکی کی نیت ایسی نہیں تھی، لیکن اس شخص کی اتنی دل آزاری ہوئی. حالانکہ وہ ڈی ایس پی بھی چاہ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی میں آپ لوگوں کی مصالحت کرانا چاہتا ہوں، میں آپ کوئی کرمنل تھوڑی ہو، میں ایک غلط فہمی ہوگی اس کو ختم کرانا چاہتا ہوں. لیکن ہمارا کلچر ایسا، ساری بات ہے، مرد یہ سمجھتا ہے کہ اچھا تم نے ایک تو تیسرے کو انوالو کیا، وہ بھی پولیس کو انوالو کر رہی ہو. اور اس کے کچھ دنوں میں ہی اس کو پھر باقاعدہ طلاق ہو گئی. اب یہ تو رہی آدھی کہانی. باقی آدھی کہانی اور اس سے عجیب ہے. اب وہ اپنے گھر جا نہیں سکتی تھی، اسی اپارٹمنٹ میں رہ رہی تھی، وہ کرائے کا اپارٹمنٹ تھا. اور اس دوران اس کو اپنے محلے میں ایک لڑکی ملتی ہے، عورت ملتی ہے، اس کا نام ہی اس نے مجھے بتایا، لیکن میں اس وقت کیونکہ میرے پاس واضح ثبوت نہیں ہے تو میں اس کا نام نہیں لے رہا. تو اس نے اس کو بتایا کہ جی میرا تو میچ میکنگ کا سلسلہ ہے، کب تک اکیلے زندگی گزارو گی، اور یہ اور وہ. اس لڑکی کو، اس عورت کو اندازہ تھا کہ اس کے پاس اکاؤنٹ میں کچھ پیسہ ہے، جب یہ سروائیو بھی کر رہی ہے اکیلی اور باقی معاملات بھی ہیں. تو خوش شکل بھی تھی ہے، گو کہ کیا کہیں گے ارلی 40s میں آ گئی تھی، لیکن خوش شکل تھی. تو اس نے کسی طریقے سے اس کا پروفائل بنوایا. اس نے ایک ویب سائٹ بنائی ہوئی تھی اس عورت نے کہ وہاں میں تمہارا میچ میکنگ کے لیے پروفائل ڈالتی ہوں. اس کے کچھ دنوں بعد وہ لڑکی آتی ہے کہ دیکھیں جی آپ کا پروفائل ایک بندے نے بہت پسند کیا، اور وہ امریکہ کا ایسے بندہ ہے، 20 سال کی اس کی بیٹی ہے، اس کی وہ شادی کر چکے ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں، اور یہ اور وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. اب یہ خاتون، ظاہری بات ہے بندے کو جب سوسائٹی کا تجربہ نہیں ہوتا تو ایسی چیزوں میں پھنس جاتا ہے، غصے میں، پریشانی میں، الجھن میں، پھر اپنوں کے قریب نہ ہونے کی وجہ سے کچھ ایسے فیصلے کر جاتا ہے جس کی رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. ہوا کیا، وہ شخص سے رابطے میں آیا، اس نے بتایا جی 50 سال میری ایج ہے، 50-52 سال، اور میں امریکہ میں رہتا ہوں، اور میں اگلے ہفتے پاکستان آ رہا ہوں، اور یہ اور وہ، مجھے آپ بہت اچھی لگی ہیں اور میں شادی کرنا چاہتا ہوں. اب وہ پاکستان آیا، اس نے بولا ڈی ایچ اے میں، ویڈیو کال پہ نا گھر ور دکھایا کہ جی ڈی ایچ اے میں یہاں رہ رہا ہوں، ویڈیو کال پہ دکھایا، اور بس مجھے اب بہت اچھی لگی ہیں. اس کو بھی اچھا لگا، چلو ایک بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، بوڑھے ماں باپ ہے، میری زندگی اچھی گزرے گی، میں بھی بیوی ہونے کا جو ایک رشتے کا احساس ہے وہ حاصل کر سکوں گا، کہ میری ایج نکل چکی ہے، اور یہ شاید بچوں کا بھی اتنا تقاضا نہیں کرے گا کہ جی بچے پیدا کرو. اچھا، لیکن اس مرد نے ایک شرط رکھی، کہہ رہے ہیں جی میں نے خانہ کعبہ میں جب میں حج کرنے گیا تھا، یا پتہ نہیں عمرہ کرنے گیا تھا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا ہے کہ میں اپنی ہونے والی بیوی، کیونکہ یار مجھے تو اس کا کہنا یہ تھا کہ میرے پاس اچھا خاصا کاروبار ہے، امریکی شہریت ہے، تو میرے ساتھ تو ٹین ایجرز، میری کچھ خاندان کی لڑکیاں ہیں، وہ شادی کرنے کو راضی ہیں، لیکن میں اس لڑکی سے کروں گا جس کو میں مالی طور پر آزماؤں گا. یہ میں نے خانہ کعبہ میں اپنے خدا سے عہد کیا ہے.
تو تمہیں ایک چیز سمجھ لے، ایک مرحلہ پار کرنا پڑے گا اعتماد کا، اور تمہارے پاس اس بیچ میں اس نے پوچھ لیا تھا تمہارے بینک اکاؤنٹ میں کتنے ہیں، کیا نہیں ہے. ان شارٹ یہ وہ عورت کیونکہ سب سے دور تھی، اس کو سمجھ کچھ نہیں آیا. اس نے بولا صحیح ہے، میرے پاس تو ابھی بینک میں اتنے پیسے ہیں اور یہ اور وہ. اس نے بولا صحیح ہے، تم کہہ رہی تھی تمہارے پاس زیورات بھی ہیں اور یہ اور وہ. تو وہ زیورات اپنے ماں کے گھر سے جا کر لے کر آئی، اور کچھ چوڑیاں اس کے پاس تھیں، کچھ اکاؤنٹ میں پیسے تھے. وہ شخص ایک دن آتا ہے اور اپارٹمنٹ کے مین گیٹ سے اس سے ملتا ہے. اس کے لیے کچھ جے ڈاٹ کا لان کے ڈریسز اور کچھ طرح کا نا بڑا سا ڈبہ بنا کے گفٹ کا لاتا ہے کہ اب تمہاری شادی ہونے والی ہے، کل میں تمہارے ماں سے ملنے آ رہا ہوں، اور ابھی تم مجھے ایک دن کے لیے یہ اماؤنٹ دے دو. تو اس نے کوئی 35-40 لاکھ کا مال، جس میں ایک سونا شامل تھا، اکاؤنٹ سے اس نے کچھ پیسے نکالے تھے، وہ اس شخص کو دے دیے. اور اگلے دن وہ اپنے ماں کے گھر چلی گئی. گلشن اقبال میں اس کی ماں کا گھر ہے، اور جا کر وہ انتظار کرتی رہی، لیکن وہ شخص نہیں آیا. اور اس کے بیچ میں بہت سی ڈیٹیلز ہیں جس سے شاید آپ کو شاید زیادہ یقین آتا، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں ہر چیز بیان نہیں کر رہا. کہہ رہی مجھے اتنی شرمندگی ہوئی، اور اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے. اس سے جڑی ایک اور چیز ہے جس کے واضح ثبوت نہیں ہے میرے پاس. ان خاتون کا کہنا تھا کہ میں متعلقہ ادارے میں اس فون نمبر کو لے کے گئی جو امریکہ کا نمبر تھا، واٹس ایپ کا نمبر، اور اس کی تحقیق اور اس کی تفتیش میں بھی مجھ سے کچھ پیسے وصول کیے گئے. لیکن ظاہر بات ہے ون سائیڈڈ بات ہے، اور اس کے بارے میں کسی ادارے کا نام لینا اور اس کی ڈیٹیل بیان کرنا مناسب نہیں ہے. لیکن اس کہانی سے 2-3 سبق ہمیں ملتے ہیں. ایک تو یہ کہ دیکھیں، خوش اخلاقی بہت بڑی چیز ہے، لیکن کسی کو دھوکہ دینے کے لیے خوش اخلاق ہونا بہت ہی بری چیز ہے. دوسرا، کوئی سندھی ہے تو وہ کسی اردو اسپیکنگ لڑکی کے ساتھ ناانصافی کرے گا، یہ سوچ غلط ثابت ہوئی. اس کے سندھی شوہر نے اس کے ساتھ وفا کی، اور وہ جو سمجھ رہی تھی لوٹ کے کھا جائے گا، اس نے تمام پیسہ واپس کیا، اگلے ہی دن واپس کیا. اور پھر اس نے بولا کہ صحیح ہے، تم نے غلط کیا، میرے ساتھ تمہارا رشتہ نہیں چل سکتا. تیسری چیز، ماں باپ جو کہتے ہیں نا کہ جی ہمارے گھر لوٹ کے مت آنا، اس رشتے کو بیٹیاں بہاتے ہوئے نہ کھا کریں. کبھی کبھی وہ کوئی بہت برا فیصلہ کر جاتی ہیں، اور ان کے دماغ میں چیز چل رہی ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں نارمل سی بات ہے، ان کے دماغ میں چیز چل رہی ہوتی ہے کہ میرے بھائیوں نے، میرے ماں باپ نے، خاص طور پہ جس کے باپ نہیں ہوتے نا، وہ یہ چیز لڑکی بہت فیل کرتی ہے، اور وہ واقعی میں پلٹ کے نہیں آتی ہے، پھر ویسے دھوکوں کا شکار ہوتی ہے. تیسری چیز، آپ کی بیٹی خوبصورت ہے، آپ کی بیٹی پڑھی لکھی ہے، اس کے باوجود آپ اس کو گھر کی سیڑھیاں نہیں اترنے دے رہے، گھر کا گیٹ گیٹ سے باہر نہیں جانے دے رہے. تو جس کو سوسائٹی کی ریالٹیز نہیں پتہ ہوں گی تو وہ ایسے بے وقوف نہیں بنے گی تو کیا ہوگا؟